بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات میں اگر جلدی نیند نہ آتی ہو تو ایک چٹکی خشخاش ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ اگر آپ کی کھانسی ٹھیک نہ ہو تو کچے امرود کو آگ پر سینکیں، اس میں نمک لگا کر کھائیں، کافی حد تک آرام آ جائے گا۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام ہے، جو کہ شوگر لیول کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھاتا ہے۔ ناشتہ پروٹین ملنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے ضروری پروٹین نہیں مل پاتی اور بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنے سے لعاب دہن بننے کا عمل متحرک نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے زبان پر بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بو پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی وزن میں اضافہ، ہاضمے کی خرابی، چڑچڑاپن بھی عام ہے۔ رات کا کھانا چھوڑ دینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ صبح تک معدہ خالی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور ناشتے میں ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور کم وقت میں زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے۔ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے طبیعت سارا دن خراب رہتی ہے، چکر بھی آتے ہیں اور نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ ہاضمے کا نظام بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ غذا میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ معصوم بچوں کو چلچلاتی دھوپ میں نکالتے وقت ان کے منہ میں ایک چھوٹی الائچی رکھ دیں تاکہ بچے دھوپ کی تپش اور لو سے محفوظ رہیں۔ محترم ناظرین، اسبگول میں فائبر ہوتا ہے جو دل کے ساتھ دماغ کی شریانوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسبگول شریانوں میں جمی چکنائی کو ختم کر دیتی ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ 5 ہفتوں تک دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا ہی پی لیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ دل کی دھڑکن، جگر کی گرمی، ہاتھ پاؤں کی جلن، پیشاب کا جل کر آنا یا بار بار آنا، کم مقدار میں خارج ہونا، ان سب عوارض میں علاج کے لیے 1 سے 4 کھیرے روزانہ استعمال کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ چند بار لگانے سے صحت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، سردیوں میں بھی پاؤں رضائی سے باہر نکال کر سوتے ہوں، جب کھڑے ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، تھوڑا سا چلنے یا سیڑھیاں چلنے سے دل تیز تیز دھڑکتا ہو، بے رونق چہرہ یا پاؤں جل رہے ہوں یا چہرے سے غیر ضروری بال کا قدرتی طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ناف میں بلا ناغہ تھوڑا سا تیل لگائیں اور ساتھ رات کو سوتے وقت پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان بھی تیل لگائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لیں اور بالوں میں لگائیں، کم از کم 3 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔ اگر مہینے میں صرف 2 بار بھی یہ عمل کر لیا جائے تو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے انڈا پھینٹ کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 2 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ اس ٹوٹکے کو ہفتے میں 2 بار کریں، چند ہفتوں میں بال گرنا رک جائیں گے۔ ہمیشہ آپ لکڑی کی کنگھی استعمال کریں، اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ یہ کنگھی کبھی سر کے بال نہیں توڑے گی۔ کنگھی خریدنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے سرسوں کے تیل میں ڈبو دیں اور بعد میں پھر استعمال کریں۔ ناریل کے تیل کے استعمال سے بال بہت مضبوط رہیں گے۔ سردیوں میں نیم گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں اور شیمپو کے استعمال سے گریز کریں۔ فرنیچر کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے کمرے کو بند کر کے گندھک جلا کر اس کا دھواں دیا جائے، وہاں جس قدر کیڑے ہوں گے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں مچھر اور مکھیاں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ بعض اوقات بالوں کے رنگ کے نشان کپڑوں پر آ جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی گلیسرین گرم کریں اور نشان پر لگا کر چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد واشنگ پاؤڈر ڈال کر برش سے رگڑ کر دھو لیں۔
شرٹ پر لگے نشان غائب ہو جائیں گے۔ دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا امیزہ بنا لیں۔ اسے ہاتھوں اور پیروں کی سیاہ ہوتی ہوئی انگلیوں پر لگائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، تھوڑا سا گڑ دمہ سے بچا سکتا ہے۔ گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹر سائیکل چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے، اس سے دمہ کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ پھٹکری سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن صفوف بنا لیں۔ برش یا مسواک کی مدد سے اچھی طرح سے دانتوں پر ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون آنا جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں۔ اس پر ایک لیموں پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹیں۔ خونی موشن ختم ہو جائیں گے۔ لیموں کے بیج لیں اور خشک کر کے ان کو پیس کر رکھ لیں۔ دستوں اور پیچس میں آدھا چائے کا چمچ پھانک لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں لیموں کے اوپر کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں، بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لونگ اور دار چینی کا قہوہ استعمال کرنے سے بھی بلڈ پریشر ایک دم معمول پر آ جائے گا۔ ایک پین میں 1 لیٹر پانی لیں، اس میں 1 چائے کا چمچ اجوائن ڈال کر ابالیں۔ اب اس پانی کو چھان کر ٹھنڈا کر کے رکھ لیں اور بوتل میں ڈال کے پورا دن اس پانی کو وقفے وقفے سے پی لیں۔ تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا۔ 1 کپ پانی میں 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ رات کے وقت بھگو دیں، صبح نہار منہ پی لیں۔ یہ آپ کے جسم سے ٹاکس نکال کر درد کو دور کر دے گا۔ ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہاؤ کیونکہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے، پر جب گرم پانی سے نہاؤ تو ٹھنڈے پانی سے بعد میں پاؤں دھو لیا کرو۔ یہ عمل بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ اگر آپ کو گھر میں بدبو محسوس ہو یا پھر آپ اپنے گھر میں خوشبو لانا چاہتے ہوں تو پھر مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں دار چینی یا لونگ شامل کر کے اس کی بھاپ گھر میں دیں۔ بہت ہی اچھی خوشبو سے آپ کا گھر معطر ہو جائے گا۔ کھانا پکاتے وقت چولہے پر چکنائی جم جاتی ہے جو نہایت مشکل سے صاف ہوتی ہے۔ اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے، چکنائی والی جگہ پر کھانے کا سوڈا اور سرکہ ملا کر اچھی طرح مل دیں اور سوکھنے پر ڈش واشر سے صاف کر لیں۔ چکنائی کے داغ آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ رات کو فریج میں 2 چمچ بیکنگ سوڈا ایک پلیٹ میں ڈال کر رکھ دیں، لیکن پلیٹ کو ڈھک کر نہ رکھیں بلکہ کھلا ہی رکھیں۔ اگلے روز بالٹی میں نیم گرم پانی لے کر فریج میں رکھا ہوا سوڈا اور واشنگ صرف اس میں مکس کر لیں، پھر اس میں ایک تولیہ بھگوئیں۔ اس سے فریج کی دیواریں، ڈبے اور جالیاں صاف کریں۔ اس کے بعد پانی سے دھو لیجئے۔ بدبو جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور صفائی بھی مکمل طور پر ہو جائے گی۔ سردیوں کے آتے ہی کمبل اور لحاف نکل آتے ہیں۔ سال گزشتہ کے رکھے ہوئے کمبلوں میں رواں آنے اور کیڑے پڑنے کی شکایت عام ہے۔ اس کے لیے کمبلوں کو رکھنے سے قبل اسے دھوئیں، پھر ایک بالٹی میں 1 چائے کا چمچ بورک پاؤڈر ڈالیں، کمبل کو اس میں ڈبوئیں اور بغیر نچوڑے زور زور سے جھٹک کر دھوپ میں پھیلا کر سکھائیں۔ چاہیں تو ململ کا کپڑا رکھ کر ہلکی سی استری بھی کر دیں۔ اگلے سال جب کمبل اوڑھنے کے لیے نکالیں گے تو وہ بالکل تر و تازہ اور نئے جیسے ہوں گے۔ اگر کپڑے سے چنگم چپک جائے تو روئی کی مدد سے مٹی کا تیل لگائیں، چنگم اتر جائے گی۔ سپرے لگانے سے بھی چنگم کپڑوں سے اتر جاتی ہے۔ سفیدی کو زردی سے علیحدہ کرنے کے لیے صاف کیف میں انڈا توڑ کر ڈالیں تو زردی کیف میں اور سفیدی پیالی میں آ جائے گی۔ انڈے کا چھلکا آسانی سے اتارنے کے لیے ابلتے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو ابالنے کے بعد انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں 1 ٹکڑا ادرک کا ڈالیں، اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا، وزن کم ہوگا اور جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ بوائل کرنے کے بعد پاستا یا نوڈلز چپک جائیں تو پانی سے ان کو واش کر لیں، بآسانی الگ الگ ہو جائیں گے۔ کین فوڈز کو ایک دفعہ کین سے استعمال کرنے کے بعد واپس کین میں نہ رکھا جائے بلکہ کسی پلاسٹک کے باکس میں ڈال کر ایئر ٹائٹ کر کے رکھ دیں۔
ڈرائی فروٹ کو فریش اور کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ فریج میں یا ایئر ٹائٹ باکس میں رکھیں تو نمی نہیں آئے گی۔ کیلے کا چھلکا لیں، اسے چہرے پر خوب اچھی طرح رگڑیں، اس سے کھلے مسام جو ہیں بند ہو جائیں گے اور چہرے پر ایک نئی گلو آ جائے گی۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا اسکرب کریں، گہرائی سے جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی اور داغ دھبے جو ہیں دور ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ سارا دن کام کر کے تھک چکے ہیں یا جسم میں شدید تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھ کر پاؤں کو آگے پیچھے حرکت دیں، تھوڑی دیر میں تھکن دور ہو جائے گی اور جسم کو سکون ملے گا۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچیں پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو وہ اس جگہ ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، نہ جلن ہوگی نہ ہی سوجن ہوگی، تھوڑی دیر بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مکھی نے کہاں کاٹا تھا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، ناک پر تیل لگانے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، گردن کے پیچھے تیل لگانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہونٹوں پر تیل لگانے سے ہونٹ پھٹیں گے نہیں، کان کے پیچھے تیل لگانے سے آپ کے اندر چستی آئے گی اور کمر پر تیل لگانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ جی ویورز، یہ تھے میرے آج کے ٹوٹکے اور امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔